سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اس مبارک مجلس کے صدر محترم اور جمعیت اہل حدیث تلنگانہ کے امیر محترم شیخ نعمت اللہ صاحب حفظہ اللہ، ذیشان علماء کرام وہ بیرونی ہوں یا مقامی ہمارے مفتی صاحب اور دیگر باعزت معزز حضرات، مقامی اور بیرونی شرکائے کرام، بزرگوں، نوجوانوں، اللہ الحمدللہ یقیناً یہ انتہائی سعادت کا موقع اور مقام ہے کہ ہم اللہ کے ایک گھر کی افتتاح کی مناسبت سے اکٹھا ہوئے ہیں. رب العالمین ہماری اس شرکت کو اور جن جن لوگوں نے اس بیت اللہ کی تعمیر میں مالی، اخلاقی، جسمانی کسی بھی قسم کا تعاون کیا ہو، رب العالمین ان کے اعمال کو مخلصانہ بنا کر انہیں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ان کے لیے اس عمل کو صدقہ جاریہ دنیا اور آخرت میں اجر و ثواب اور نجات کا ذریعہ بنائے. پروردگار ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے. محترم حاضرین، مسجد کے افتتاح کے موقع پر علماء کرام کے جو خطابات آپ نے سماعت فرمائے، اس کے بعد میرے لیے مزید کچھ کہنا کسی امتحان سے کم نہیں ہے. آپ نے مسجد کی فضیلت، اس کے حقوق سے متعلق کافی کچھ سنا. آپ سوچئے کہ یہ زمین مسجد کی تعمیر سے پہلے ایک عام زمین تھی، کھیت تھا. یہاں جو دوسری بہت ساری زمین ہے اسی کے مانند یہ زمین بھی تھی، لیکن جب اس پر اللہ کی توفیق سے مسجد کی حیثیت سے تعمیر قائم ہوئی اور اللہ کا گھر عبادت گاہ بن گیا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایسی زمین کے لیے کہا گیا خیر و بقاع الارض، کہ زمین میں جتنے بھی حصے ٹکڑے ہیں سب سے بہترین حصہ المساجد، اللہ کی مسجدیں ہیں. جبکہ اس کے مقابلے میں بازار کو شر و بقاع الارض کہا گیا کہ زمین کی سب سے بری جگہ جہاں دنیا داری، لین دین، جھوٹ، فساد، دھوکہ دہی اور شرور و فتن ہوتے ہیں، وہ سب سے بری جگہ ہے. بازار میں پہلے جانے سے منع کیا اور آخر میں نکلنے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، کیونکہ وہ شر و بقاع الارض ہے. اس کے بالمقابل خیر و بقاع الارض، یہ زمین کی سب سے بہترین جگہ مسجد ہے. لہٰذا یہاں خوش قسمت وہ ہے جو دوسروں سے پہلے آئے، سبقت کرے اور دوسروں کے بعد میں یہاں سے نکل جائے. ابھی آپ نے اس کی فضیلت میں سنا کہ 7 خوش قسمت لوگ جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. جب عرش الہی کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس میں سے ایک خوش قسمت آدمی ہے رجل قلبہ معلق بالمساجد. وہ آدمی، وہ خوش قسمت انسان، باتوفیق انسان جس کا دل مسجدوں میں اٹکا ہوا ہو، مسجدوں سے لگا ہوا ہو. یہاں میں تھوڑا سا رک کے آپ کو دعوت فکر دوں گا کہ سوچئے اللہ رب العالمین کے دین پر عمل کرنے والے، نیکیاں کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، لیکن 7 قسم کے لوگوں کو وہ خوش قسمتی عطا فرمائی گئی زبان رسالت سے کہ عرش کا سایہ انہیں بروز محشر، بروز قیامت حاصل ہوگا. یعنی یہ مومنین دوسروں کے مقابلے میں امتیازی شان رکھیں گے. اور یہیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ مقام حاصل کرنا کوئی عام بات نہیں ہے، ایک عام سی بات نہیں ہے کہ ہر مسلمان کو یہ مقام اور درجہ حاصل ہو جائے. یعنی مسجد سے اپنا تعلق قائم رکھنا، اپنے دل کو اس سے جوڑے رکھنا، یہ ایک عظیمت کی بات ہے، فضیلت کی بات ہے، اللہ کے تقرب اور اس کی نزدیکی کا مسئلہ ہے، معمولی بات نہیں ہے. آپ نے سنا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا یبتغی بذالک وجہ اللہ یبتغی بہ وجہ اللہ او کما قال بنا اللہ لہ مثلہ فی الجنہ. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں اس کے مثل گھر تعمیر کرتا ہے. یہ مثلیت کیسی ہے اس کی شرح کا یہ مقام نہیں ہے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. یہ ابھی آپ نے آیت پہلے خطاب میں سنی کہ اللہ کی مسجدوں کو تعمیر اور آباد وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, اللہ کے علاوہ کسی کی خشیت اور ڈر نہیں رکھتے. ہو سکتا ہے یہی لوگ ممکن ہے کہ اللہ کے ہدایت یافتہ بندے ہوں. اس سے آیت سے فوراً پہلے والی آیت میں کہا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر, کہ مشرکین ایسے نہیں ہو سکتے کہ اللہ کی مسجدوں کو گھروں کو تعمیر کریں آباد کریں. یہ ان کا اپنی نفس پر کفر کا گویا یہ ٹھپا ہے, شہادت اور گواہی خود اپنے عمل سے گواہی دے رہے ہیں کہ وہ کافر ہیں. یعنی مسجد کی تعمیر اور خدمت کرنا, مسجد کو آباد کرنا, اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ یہ اہل ایمان کی علامت ہے, نتیجہ ہے, صفت ہے. اور جو کفر والے ہیں وہ مسجدیں تعمیر نہیں کرتے, ان کا کام یا ان کا مزاج مسجدوں کی آبادی, مسجدوں کا آباد کرنا یہ ہو ہی نہیں سکتا. لہٰذا جو لوگ مسجدوں کو ویران کرنا چاہتے ہیں, ان کو توڑنا چاہتے ہیں, منہدم کرنا چاہتے ہیں, وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے رہے ہیں. وہ چاہے ہمارے ہاں جو قانونی لڑائی لڑنے کے بعد کسی مسجد کو منہدم کیا گیا ہو یا آپس کے اختلاف کی بنیاد پر کوئی مسجد کی مخالفت کرتا ہو, شاہدین علی انفسہم بالکفر کا تازیانہ ان کا پیچھا کرتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا. اس کے علاوہ مساجد کی فضیلت میں بہت سی روایتیں ہیں. ابھی آپ نے پہلے خطاب میں سنا کہ ایک آدمی اگر مسجد کی طرف جاتا ہے, ہر قدم کے بدلے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں, نیکیاں ملتی ہے. مسجد میں جا کے جماعت میں شریک ہوتا ہے تو نماز کے بعد فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. مسجد میں گھر کے مقابلے میں مسجد میں پڑھی ہوئی نماز کی فضیلت 25 اور 27 گنا زیادہ ہو جاتی ہے. ہاں, یہ ہم سرسری طور سے لیتے ہیں. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ کو کوئی چیز بیچ رہے ہیں, پتہ چلے کہ یہاں کے بازار میں آپ بھی اسے فروخت کریں گے تو 1 روپیہ منافع ملے گا, اور تھوڑا سا سفر کر کے فلاں جگہ جائیں گے 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر اور آپ کو وہاں 27 روپیہ 25 روپیہ زیادہ منافع ملے گا, تو آپ کس منافع کو ترجیح دیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ زیادہ جو 25 روپیہ اور 27 روپیہ 1 روپیے کے مقابلے میں اسے دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد گھر میں اکیلی نماز کے مقابلے میں جماعت سے پڑھی ہوئی نماز 27 گنا 25 گنا زیادہ اجر و ثواب کی باعث ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رات کی تاریکیوں اور اندھیرے میں مسجدوں کی طرف جاتے ہیں انہیں قیامت کے دن نور تام مکمل روشنی کی بشارت دے دیجیے. ایسی اور فضیلت کی حدیثیں ہاں یہ ہم نے سنی اور کچھ جانی. یہاں میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سوال یہ ہے کہ مسجد کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ اگر آپ قرآن و حدیث اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ کسی مسلم سماج کے وجود کو بغیر مسجد کے تصور نہیں کیا جا سکتا. یعنی ایک جگہ مسلمان آباد ہوں, 2-4 گھر ہی کیوں نہ ہوں اور مسجد نہ ہو, ایسا تصور نہیں کیا جا سکتا. تبھی تو کہا گیا, ابھی آپ نے روایت سنی کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے سرایا اور بھیجنے والے فوجیوں کو یہ تلقین ہوتی تھی کہ آپ جو ہے اگر اذان کی آواز سنیں تو حملہ نہیں کرنا. یہ گویا اعلان ہوتا تھا کہ یہاں اس بستی میں مسلمان موجود ہیں. جس بستی سے اذان کی آواز نہ آئے مطلب وہاں مسلمان موجود نہیں ہے. بغیر مسجد کے مسلم سماج کا تصور ہی نہیں ہے. اسی لیے علماء نے ابھی ہمارے بہت بڑے بزرگان فرما رہے تھے علماء کے مسجد کے ساتھ علماء اور ائمہ کے حقوق کی بات. ہمارے ائمہ سلف میں بہت سارے علماء نے لکھا ہے کہ اس بستی میں رہنا جائز نہیں ہے جہاں عالم دین نہ رہتا ہو. ایک بستی میں اگر ڈاکٹر ہوتا ہے تو جسمانی بیماریوں کا علاج کرتا ہے. بہت بڑی کمی مانی جاتی ہے کسی گاؤں میں اگر کوئی ڈاکٹر نہ ہو طبیب حکیم نہ ہو کہ کوئی بیمار پڑ جائے تو کیا ہوگا.
تو یہ جسمانی اور شریر کے علاج کی بات ہے. لیکن علماء ربانیین جو ہوتے ہیں، ہاں ابھی شیخ فرما رہے تھے 35 سال سے یہاں تعلیم دی ان کے شاگردان، ان کی شاگردی اختیار کرنے کا یہ نتیجہ ہے کہ مسجدوں کا کام کیا جا رہا ہے. اس سے یہ فرق محسوس ہوتا ہے کہ بچے جو مسجد میں زانوئے تلمس طے کر کے علماء اور ائمہ دین کے سامنے شاگردی اختیار کرتے ہیں، ان کا دماغ مزاج کیسا بنتا ہے، کیسا ڈلتا ہے. اس کے بالمقابل شاید بعد میں مجھے موقع ملے نہ ملے، آج دیکھیے کہ موبائل، ٹی وی اور مختلف جدید حالات اور ماحول میں جو بچے تربیت پا رہے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ ارتداد کی لہروں کا شکار ہو رہے ہیں. بچے تو بچے، ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں مسجد سے دور اور مسجد کے پیغام سے دور ہونے کے نتیجے میں. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی مسلم سماج کا بغیر مسجد کے تصور نہیں کیا جا سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، آپ دیکھیے قباء میں قیام کیا آپ نے 7 دن 14 دن، الگ الگ اختلافی روایہ، جتنے بھی دن ٹھہرے اتنے سے قیام میں آپ نے قباء کی مسجد تعمیر کر دی. آپ وہاں سے جب مدینہ پہنچ رہے ہیں، عارضی طور پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آپ نے قیام کیا، تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اپنے گھر کی تعمیر اور فکر سے پہلے آپ نے زمین خریدی اور مسجد نبوی کی بنیاد ڈالی، مسجد نبوی کی تعمیر کا انتظام کیا، اور مسجد تعمیر کرنے کے معاملے میں آپ نے صحابہ کرام نے بذات خود حصہ لیا. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. ابھی عبد الواجد صاحب کہہ رہے تھے نا ائمہ کو حقیر سمجھنا. اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے ائمہ کرام، جب ہمارے ملوک اور ائمہ اور حکام جو ہوتے تھے وہ امامت کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی تعمیر کے لیے جو ہے اینٹیں ڈھو رہے ہیں، کھڈے کھود رہے ہیں، صحابہ کرام. اس کے علاوہ آپ دیکھیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی. تعمیر کے بعد اللہ نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو کہا انطہرا بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ میرے گھر کو تم صاف ستھرا رکھو، پاکیزہ اور طہارت والا بناؤ. کن کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، سجدہ اور رکوع کرنے والوں کے لیے، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، مسجد میں جو عبادت کے لیے آتے ہیں ان کے لیے. کس کو کہا جا رہا ہے؟ سیدنا ابراہیم امام الحنفاء ابو الانبیاء علیہ السلام خلیل الرحمن، حضرت اسماعیل ان کے فرزند علیہ السلام 2 پیغمبر ہیں، ان کو مسجد کی صفائی کا حکم اللہ نے دیا. آج ہمارے ہاں مسجد کی صفائی کرنے والے کام کو کچھ کمتر سمجھا جاتا ہے. خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ مسجد کے بغیر اسلامی سماج اور معاشرے کا تصور نہیں ہے. فضیلت اور اس کی باتیں ہم نے سنی. میں ان باتوں ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. شیخ عبد الرحیم صاحب مکی حفظہ اللہ، سید عبد الواجد اور جو ہیں شیخ حسین مدنی صاحب حفظہ اللہ، شیخ بدیع الزماں، ان کے خطابات میں جو باتیں آئی ہیں ان کو سمیٹ کر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسجد کی یہ جو ہم نے عمارت تعمیر کر دی شاندار خوبصورت، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کھجور کے تنوں اور پتوں سے تعمیر ہوئی تھی. اور یہ بھی ایک بات بتائی گئی کہ مسجد خوبصورت بنائی جائے یہ قیامت کی نشانی ہے، اور اس میں روحانی اور معنوی چیزیں موجود نہ ہو جو مسجد کا اصل مقصود ہے. میں بھی اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ مسجد کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے، اتنی فضیلت کیوں ہے کہ آپ یہ بنائیں گے اللہ گھر میں جنت میں گھر بنائے گا. آپ کا دل مسجد سے ہٹ کر آئے گا تو آپ کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ دے گا. مسجد میں آپ کے نماز پڑھتے ہیں تو اجر و ثواب بڑھ جائے گا. نور تام کی مسجد میں آنے والوں کی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہے گارنٹی اور ضمانت مل رہی ہے. ایسی اور بھی فضیلتیں کیوں مسجد کو اتنی اہمیت حاصل ہے. میں 2-4 نقطے سمیٹ کر بات کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین کا جو فرمان میں نے پڑھا سورہ جن کی مشہور آیت وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اس ایک آیت پر غور کیجئے. تھوڑا کہوں گا، زیادہ غور کیجئے. مساجد اللہ کے لیے ہیں، مساجد اللہ کے لیے ہیں، لہذا اللہ فرما رہا ہے فلا تدعو، لہذا نہ پکارو مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کا یہ گھر جو بنایا جا رہا ہے اللہ کی عبادت کے لیے. یہاں گویا سب سے پہلا، سب سے بنیادی اساسی پیغام یہ ہے کہ آپ اور ہم یہ سبق لے لیں کہ یہاں عبادت کے لیے آ رہے ہیں. یہ عبادت صرف اور صرف اللہ کا حق ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا ہی نہیں ہے.
فلا تدعو، دعا نہ کرو. دعا کے دو معنی ہیں، اہل علم بیٹھے ہیں. دعا کی دو قسمیں ہیں. ایک دعائے مسئلہ کہا جاتا ہے. یہاں جو اس گاؤں کے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے بہت سے لوگ نہ سمجھیں، اس لیے ان کے لیے کہہ رہا ہوں. دعائے مسئلہ اور دعائے عبادہ. سوال کرنے والی دعا، آپ کہتے ہیں اللہ مجھے روزی دے دے، مجھے بیماری ہے، میرے گھر میں مشکل ہے، اس کو آسان کر دے، بیماری دور کر دے، مجھے اولاد دے دے. یہ آپ مانگ رہے ہیں، یہ دعائے مسئلہ ہے. ایک ہے دعائے عبادہ، عبادت والی دعا. آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، آپ مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں. یہاں آپ بظاہر اس میں جو دعائیں آتی ہیں اس کو چھوڑ کر روزہ رکھ رہے ہیں، آپ کوئی سوال نہیں کر رہے ہیں، اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق ایک عبادت کر رہے ہیں. تو یہ دعائے عبادت ہے کہ آپ عبادت کر کے اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز بھی جو ہے ذکر ہے، دوسری عبادتیں بھی ذکر ہے، اور وہی دعا بھی ہے، پکارنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا، وہ چاہے مسئلہ سوال کے ساتھ ہو یا کسی امر تعبدی کے ساتھ، نظر و نیاز ہو، طواف ہو، قربانی ہو، یہ سب عبادت ہے، سب اللہ کے لیے خاص. پہلا سبق مسجد کا یہ ہے. اگر یہ سبق آپ نے نہیں سیکھا تو مسجد بنانا بیکار ہے. یہ اس لیے بنیادی چیز بیان کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ قرآن پڑھ لیجئے، احادیث پڑھیے. تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی دعوت کا آغاز لا الہ الا اللہ. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. بار بار آپ سنتے ہیں سورہ نحل کی آیت کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا. اللہ تعالیٰ نے کسی قوم اور امت کو رسول کے بغیر نہیں رکھا، حجت پوری کی، دین بتایا، انتظام کیا. یہ اس کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس کی ربوبیت کا حصہ ہے. ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا. رسول پیغامبر، تعلیم دینے والا، رسالت بتانے والا. وہ رسالت پیغام کیا تھا جو رسول لے کر آتے تھے ہر رسول؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. سب رسول، ہر رسول کی بنیادی پہلی اساسی تعلیم یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے بچو، توحید کو اختیار کرو، شرک سے بچو. توحید کا اختیار کرنا، شرک سے بچنا، یہی تعلیم ہم لا الہ الا اللہ کے کلمے کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں، جس کے ذریعے سے آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے. ہم اور آپ لا الہ الا اللہ کی فضیلت سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں. کتنی فضیلت ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، صحیح حدیث ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے کوئی ذکر بتا. ان دونوں حدیثوں کے خلاصے میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہا کہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرو، پڑھو. اگر ساتوں آسمان اور ساری آسمان اور اس میں موجود اللہ کے علاوہ ساری چیزیں، دنیا کی ساری چیزیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا. یہ ایک حدیث. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے میں یہاں یہ سوال کروں گا کہ لا الہ الا اللہ اتنا زبردست وزندار کیسے ہے؟ ہم پڑھتے ہیں کہ ایک آدمی کے 99 رجسٹر قیامت کے دن سامنے پیش ہوں گے. سنن کی صحیح حدیث ہے. کل سجل مد البصر، ہر رجسٹر جو ہوگا وہ حد نگاہ تک اتنا بڑا بڑا رجسٹر دنیا کے فائل کی طرح نہیں ہوگا، برائیوں سے بھری ہوگی. اختصار کے ساتھ بیان کروں کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس سے پوچھا جائے گا کیا تو نے یہ کیا، کیا تو نے یہ کیا، تو وہ انکار نہیں کر پائے گا. کہا کہ کیا میرے فرشتوں نے یہ گناہ لکھنے میں کچھ ظلم کیا؟ ظلم کا کیا ہے، کیا میرے فرشتوں نے تم پر ظلم کیا؟ وہ کہے گا نہیں. کیا اس میں کسی چیز کا تجھ کو انکار ہے؟ اتنکر من ھذا شیئا؟ کہے گا نہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوچھا جائے گا کہ کیا تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ تو فیہاب الرجل، اور آدمی ڈر جائے گا اور کہے گا نہیں کوئی نیکی نہیں ہے. کیا ہے، یخرج بطاقہ، تخرج بطاقہ، ایک بطاقہ، ایک سلپ، کاغذ، پرچی نکالی جائے گی. کہا جائے گا یہ تیری نیکی ہے. تو وہ کہے گا کہ ما ھذہ البطاقہ من ھذہ السجلات، یہ چھوٹی سی پرچی ان 99 بڑے بڑے رجسٹروں کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہے؟ تو وہ جواب دے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دے گا کہ آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا. تو جانتا ہے اس بطاقہ میں، پرچی میں کیا ہے؟ اس میں ہے لا الہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. بعض روایتوں میں اضافہ ہے وان محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے تیری. لہذا 99 رجسٹر گناہ کے ایک طرف اور وہ ایک لا الہ الا اللہ کی پرچی دوسری طرف پڑھنے میں رکھی جائے گی. وہ لا الہ الا اللہ کی پرچی بھاری پڑ جائے گی اور وہ بچ جائے گا. کتنا وزندار ہے.
لیکن اس کے باوجود اہل علم نے بیان کیا کہ سوچئے کہ بہت سارے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے جہنم میں جائیں گے۔ بخاری کی ایک لمبی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نمازیوں کے ان اعضاء کو جو سجدے میں اللہ کے سامنے ٹکی ہوتے ہیں 7 ہڈیاں، ان کو جہنم پر حرام قرار دے گا کہ ان اعضاء کو جلایا جائے۔ اس کا مطلب نمازی لوگ بھی جہنم میں جائیں گے۔ بہت سارے لوگوں کا لا الہ الا اللہ ٹھیک ٹھاک نہیں ہوگا، لہذا مساجد میں آنے کے بعد فلا تدعوا مع اللہ احدا، لا الہ الا اللہ اس کا معنی سمجھا جائے۔ اور میرے بھائیو یہ کتنی اہم چیز ہے۔ اگر آج کی مجلس میں اس پیغام کو صرف ہم سمجھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی کا مقصد ہم نے پا لیا۔ کتنی اہم چیز ہے لا الہ الا اللہ، اس کی شرائط، اس کے تقاضے، یہ ہر مسلمان کو سیکھنا فرض ہے۔ اس کی جہالت عذر نہیں بنے گی۔ تمام مسلک والوں کے یہاں یہ اتفاق ہے کہ قیامت کے دن کوئی شرک کرنے والا یہ بولے کہ مجھے لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں معلوم، میں سمجھا نہیں، باپ دادا کرتے آئے میں نے بھی شرک کر لیا، نہیں چلے گا۔ قرآن کی آیت اور حدیثیں اس کی دلیل ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، بیان کرتا رہا ہوں۔ ایک دلیل صرف دینا چاہتا ہوں کہ بخاری مسلم کی روایت ہے، لما حضر ابا طالب الوفات جاءہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو طالب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا، مختلف مشکل اوقات میں دنیاوی اعتبار سے ساتھ دینے والے، جب موت کا وقت آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے اور ان سے کہا کہ یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، کہ ابا جان، چچا جان، آپ لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ لیجئے، اس کلمے کے ذریعے سے میں اللہ کے پاس آپ کے لیے حجت پیش کروں گا۔ غور سے سنیے اور اس کو سمجھیے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ نے یہ کلمہ نہیں پڑھا تو میں بھی کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ اور ویسا ہی ہوا۔ جب انہوں نے یہ کہا تو ابو جہل اور ابن صفوان، وہاں 2 لوگ موجود تھے سرداران قریش میں سے، انہوں نے کہا اترغب عن ملت عبد المطلب، ابو طالب سے کہا کہ کیا تو عبد المطلب کے دین سے آپ پھر جائیں گے؟ سوچئے، یہ دلیل ہے کہ باپ دادا کے دین سے پھر جائیں گے؟ دلیل نہیں ہے، لیکن مشرک اور گمراہ کے لیے شیطان نے اس کو بہت اہم چیز بنا، میرے باپ دادا کرتے آئے ہیں تو غلط کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں۔ ابو طالب کو یہ اقرار تھا کہ آپ سچے رسول ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو دہرایا، بخاری مسلم کی روایت میں ہے۔ پھر ابو جہل اور اس کے ساتھی نے اپنی بات کو دہرایا۔ آخر میں ابو طالب نے کہا کہ هو علی دین عبد المطلب ولم یقل وابى ان یقول لا الہ الا اللہ، کما ورد فی الحدیث، کہ وہ عبد المطلب کے دین پر ہے اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا، اسی پر موت ہو گئی۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ ان کو آر محسوس ہوا کہ میں اگر لا الہ الا اللہ پڑھ لوں گا تو لوگ کہیں گے کہ اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا جب تک کہ منع نہ کیا جائے، مطلب اشارہ ان کو تھا کہ منع کیا جا سکتا ہے۔ اور آپ نے استغفار کرنا چاہا تو قرآن کی آیت آپ کے سلسلے میں آئی، صحیح بخاری میں ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ مومن کے لیے، نبی کے لیے اور مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے، نبی کے لیے، مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ دنیا میں مغفرت کی دعا پیغمبر نہیں کر سکتے مشرک کے لیے، تو آخرت میں وہ سفارش کریں گے؟ اجازت ملے گی؟ نہیں ملے گی، صاف دلیلیں موجود ہے۔ نبی کے لیے، مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے، چاہے رشتہ دار ہو، کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، یہ واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ جہنمی ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے میرے بھائیوں، سوچئے کتنی اہم بات ہے لا الہ الا اللہ، اور وہی بات کہہ رہا ہے اللہ رب العالمین کہ مساجد اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت مت کرو، کسی کو مت پکارو۔ یہ لا الہ الا اللہ کا تمام انبیاء کی دعوت کا مرکزی نقطہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کرنے کی بنیاد، وہ آخری جہنمی، وہ جہنمی سے جو اللہ تعالیٰ پوچھے گا، بات طویل ہو جائے گی، صرف اشارہ کروں کہ جہنمی سے اللہ تعالیٰ ایک پوچھے گا کہ اگر تجھ کو دنیا میں، بخاری کی حدیث ہے، دنیا میں پوری دنیا آج میں دے دوں اور تو جہنم میں ہے، کیا یوں تو پسند کرے گا کہ پوری دنیا کو فدیے میں دے کر اپنے آپ کو اس عذاب سے چھڑا لے؟ وہ کہے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کذبتا، تو نے جھوٹ بولا، میں نے جبکہ تو آدم کی پیٹھ میں تھا اس سے بہت ہلکی اور ایسر چیز، اہون اور ایسر چیز کا، ہلکی چیز کا تجھ سے مطالبہ کیا تھا، جبکہ تو آدم کی پیٹھ میں تھا، تجھ سے صرف یہ کہا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہیں کرنا، لیکن تو نے مانا ہی نہیں۔ اب دنیا پوری دینے کو تیار ہے۔ آج ہم اور آپ
موجود ہیں، اس اللہ کے گھر کا افتتاح کر رہے ہیں، اس کا یہ بنیادی پیغام سیکھ لیں۔ اگر شرک کرتے ہیں آپ اور ہم، اللہ محفوظ رکھے، اگر فلا تدعوا مع اللہ احدا کو نہیں سمجھا تو قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جسے چاہے گا معاف کرے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی کی اور آپ سے پہلے نبیوں کی طرف بھی، کیا لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے عمل برباد ہو جائیں گے۔ اب سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ وہ گناہ کتنا سنگین ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کھلا کھلا اعلان کر رہا ہے کہ اس سے توبہ کیے بغیر کوئی مر گیا تو جہنم سے کبھی نہیں نکلے گا، ساری نیکیاں برباد ہو جائے گی، جس سے انبیاء روکتے تھے۔ حضرت ابراہیم دعا کرتے تھے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ مجھے اور میرے بیٹے کو پروردگار اس بات سے بچا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ میں اکثر یہ آیت پیش کر کے پوچھتا ہوں کہ آپ اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کسی ہمارا درجہ ایمان کا کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کے سامنے کوئی مقابلہ ہے؟ آپ اور ہم سے کوئی پوچھے کہ کیا بتوں کو پوجو گے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کیا اس بات کا خطرہ تھا کہ بت پرستی کرتے جنہوں نے بتوں کو توڑا تھا؟ لیکن دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس معاملے میں کتنا چوکنا رہنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ مسجد کا یہ بنیادی پیغام، تمام انبیاء کی دعوت، قرآن کا خلاصہ کہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، پورا قرآن اہل علم نے بیان کہ توحید ہے، یا تو توحید کی براہ راست دعوت ہے، اللہ کی معرفت اور دلائل ہیں، یا اس کی ضد شرک سے ممانعت، یا توحید کے ماننے والوں کا انجام ہے، یا توحید کا انکار کرنے والوں کا انجام ہے دنیا میں اور آخرت میں، جنت اور جہنم کی شکل میں۔ جنہوں نے نہیں مانا دنیا میں بھی عذاب آیا، آخرت میں بھی دائمی عذاب ہے۔ یا پھر توحید کے تقاضے ہیں کہ اگر تم اللہ کو مانتے ہو تو یہ حلال ہے، اس کو حلال مانو، یہ حرام ہے، اس کو حرام مانو، نماز پڑھو، والدین کا حق ادا کرو، فلاں اور فلاں کام کرو، یہ سب توحید کی شاخیں ہیں۔ اگر توحید درست نہیں ہے تو آپ کتنی بھی محنت کرتے رہیں، اصلاح معاشرہ ممکن نہیں ہے۔ انبیاء کا یہی طریقہ ہے، جب انہوں نے اس بنیاد پر تربیت کی تو اگر کسی نے تنہائی میں گناہ کیا تو اللہ کے رسول کے پاس آ کے کہا کہ میں نے زنا کیا ہے، مجھے پاک کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ پر حد قائم کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنے جرم کا خود اعتراف کرتے تھے۔ توحید کی وجہ سے شراب پی رہے ہیں، آیت آئی فوراً پھینک دیا۔ ہم لوگ سنتے ہیں بہت سی باتیں، مانتے ہیں کیا؟ اس لیے کہ ہمارے دل میں اللہ کی توحید، اس کی عظمت نہیں ہے۔ یہ مسجد کا پہلا سبق، بات تھوڑی سی طویل ہو گئی لیکن اس کی اہمیت کے پیش نظر میں سمجھتا ہوں کہ اسے نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ آج ہمارے یہاں، میں کسی پر طنز نہیں کرنا چاہتا، نہیں کر رہا ہوں واللہ، ہاں سب اپنے اپنے اعتبار سے کام کر رہے ہیں۔ ہمارے شیخ ابھی فرما رہے تھے بہت اچھی بات ہے، مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہے، لیکن اتحاد و اتفاق کی سب سے بڑی بنیاد توحید ہے۔ ہم جھگڑا نہ کرتے ہوئے، ہاں ایک دوسرے کی عزت و احترام کرتے ہوئے، جو قرآن اور حدیث کا صحیح عقیدہ، صحیح منہج اور صحیح دین ہے، اس کی آپس میں ایک دوسرے کو تلقین کریں۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ نجات پانے والے، خسارے سے بچنے والے مومنین کی علامت اللہ نے، تو ہم خیر کی، حق کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہیں۔ نہ میری قبر میں آپ آنے والے ہیں، نہ آپ کی قبر میں میں، نہ آپ اللہ کے سامنے مجھے بچا سکیں گے، نہ میں آپ کو۔ لہٰذا ہمیں بچانے والی چیز کیا ہے؟ قرآن حدیث اعلان کرتے ہیں نبی اپنے چچا کو نہیں بچا پائیں گے۔ حضرت ابو طالب کے بارے میں بھی ذکر ہوا، حضرت عباس جو اللہ کے رسول کے سگے چچا ہیں، صحیح مسلم کتاب الایمان میں دیکھیے کئی روایتوں میں وہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ ابو طالب کا آپ کا چچا ہونا کہ آپ کو کچھ فائدہ دے گا ان کو؟ کہا ہاں، انہوں نے میرا ساتھ دیا اور یہ جو معاونت کی، اس کی بنیاد پر وہ جو ہے ان کو جہنم میں جو ڈالا جائے گا نا، تو فی زحزاح من النار، جہنم کے کنارے میں حصے میں ہوں گے۔ زحزاح کہتے ہیں ندی کا وہ کنارہ کہ جب اس کی پانی میں کھڑا ہو تو جو پیروں کی ایڑیاں ہیں اس تک آتا ہے پانی، اتلا کیا کہیں گے اسے، تھوڑا تھوڑا پانی جو ٹخنوں تک آتا ہے۔ اور دوسری حدیثوں میں مزید وضاحت ہے کہ ان کو جہنم کی، اللہ ہمیں بچائے، کہ انہیں آگ کے 2 جوتیاں پہنائی جائے گی جس سے ان کا دماغ کی ہڈی کھولے گی۔ یرا انہ اشد الناس عذابا، ان کو لگے گا کہ وہ جہنم کا سب سے سخت عذاب جھیل رہے ہیں، ہاں وہ اہونہم عذابا، حالانکہ وہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جہنم کے عذاب میں، اللہ کے رسول نے حضرت عباس سے کہا کہ لولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار، اگر میں نہیں ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جاتے، لیکن چونکہ شرک پر مرے، اس لیے نبی کا ساتھ دینا، محبت کرنا، محبت رسول، اطاعت رسول اور ایمان بالرسول کے بغیر بے فائدہ ہے۔ ابو طالب محبت کرتے تھے، ایمان نہیں لائے،
دین نہیں مانا. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ان بنیادوں پر ہی اتحاد و اتفاق ممکن ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر اختلاف ہو تو ہم آپس میں جھگڑا کریں، لیکن یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ہم سچائی کی دعوت دینا بند کر دیں. ہاں، کیونکہ اگر ایسا ہم نے کیا تو صحیح دین محفوظ نہیں رہے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو منکر دیکھے ہاتھ سے روکے، زبان سے روکے، دل سے برا جانے، دل سے روکے، بدلے اگر اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے. یہ اہل حق اور اہل ایمان کی پہچان ہے. یہ نمبر ایک جو پہلا مسجد کا سبق تھا. ہاں، مسجد کا دوسرا سبق بہت اختصار کے ساتھ کہ اس میں ہم کو اجتماعیت اور اطاعت کا سبق ملتا ہے. آپ آ رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے، فوراً آنا ہے. ڈسپلن. شیخ ثناء اللہ نے ایک واقعے کا ذکر کیا تھا، خیر اس طرف جاؤں وقت کم پڑ جائے گا. ہاں، ڈسپلن کا ذکر ہوتا ہے کہ آپ وقت ہو گیا، آپ کو مقررہ وقت پر آنا ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت مقررہ کے ساتھ نماز. اس سے آپ وقت کی پابندی اور ڈسپلن کا سبق سیکھتے ہیں. فجر میں اٹھنا، ظہر میں اذان کے ساتھ ہی آنا، اور پھر اس کے آنے کے بعد مسجد کے آداب و احکام کے ساتھ، طہارت کے ساتھ آنا ہے. یہ دیکھیے ایک تو ڈسپلن. اب جماعت میں آپ شریک ہو رہے ہیں، جماعت میں جو جتنی پہلے اتنا زیادہ اجر و ثواب، اتنی فضیلت. امام کے اللہ اکبر کہنے پہ آپ کو نیت باندھنی ہے. امام کے رکوع میں جانے کی اعلان کے ساتھ آپ رکوع کر سکتے ہیں، اس سے پہلے کیے تو آپ کے لیے شدید وعید ہے، منع ہے. امام کے ساتھ ساتھ اس کی حرکات کی مطابقت کرنی ہے. یہ امام کی بات کی تقلید نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. ہاں، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، انما جعل الامام لیؤتم بہ. امام اس لیے مقرر کیا گیا کہ اس کی اقتدا کی جائے. اب امام کی اقتدا کرنا اللہ اور رسول کی بات ماننا ہے، اور امام کی اقتدا ہم کو یہ تعلیم دے رہی ہے کہ ہمارے لیے جو امام، جو عالم قوم کا یا جماعت اور ملت کا جو بڑا ہو، ہمیں اس کے پیچھے چلنا چاہیے، اس کی باتیں ماننا چاہیے. ہر ایک اپنی رائے چلائے گا کہ نہیں میری سمجھ میں نہیں آتا، میں امام صاحب نے جو کہا یا ہماری جماعت کے بڑوں نے جو فیصلہ کیا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا، تو اس سے انتشار پیدا ہوگا جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے. جماعت کی قوت اور اجتماعیت کی قوت، میں ایسا مانتا ہوں کہ مسجد کے ان پیغامات کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے. تو مسجد کے رسمی فضائل، ظاہری خوبصورتی تو ہم نے قائم کر دی. اللہ کی قسم اگر اس کی باطنی خوبصورتی ہم نے اختیار کر لی، دنیا میں ناقابل تسخیر ہو جائیں گے مسلمان. یہ جو خوف دہشت کا ماحول ہے یہ چھٹ جائے گا، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. شیخ فرما رہے تھے کہ اطمینان کے ساتھ اللہ کی رحمت اور حفاظت آئے گی. دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بھی کا نہیں کر سکتی، کیونکہ 5 وقت کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنے والے کو اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اللہ کا ذمہ ملے گا. اللہ اپنے ذمہ اور حفاظت میں لیتا ہے، اور جو شخص اگر ایسا نہیں کرتا تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ کس وادی میں جا کے مرے. یہ حدیث کا مفہوم ہے جو میں نے بیان کیا. دوسرا سبق میں نے کہا اجتماعیت، جماعتی نظام. ہاں، ہم نے مسلمانوں میں جتنا انتشار ہے وہ نماز کے اس پیغام کو ہم نے دور کر دیا. اب اس اجتماعیت میں دیکھیے، نماز پڑھنے جب ہم آئے تو پہلا جو میں نے توحید کی بات کی، آپ عبادت کر رہے ہیں، اللہ سے تعلق جڑ رہا ہے. شیخ نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہر بچے کو یاد رہنا چاہیے، مسلمان مرد اور عورت کو، کیوں پیدا کیا اللہ نے جن و انس کو؟ عبادت کے لیے. عبادت یعنی وہ حکم دے وے مان لے وے، وہ منع کر دے رک جاوے، یہی عبادت کے اندر مفہوم میں شامل ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریح جو میں نے کی، ہاں، کہ اوامر و نواہی اس کے مانے جائیں، زندگی اس کے اصول کے مطابق گزاری جائے، صرف اسی کے کام کو، اسی کے قانون اور حلال حرام کو مانا جائے، کسی اور کو یہ حق نہ دیا جائے. یہ عبادت اور توحید ہے، اسی کے لیے پیدا کیا. تو جب اس کے لیے پیدا کیا اور ہم 5 وقت نماز پڑھنے آ رہے ہیں تو سب سے پہلے اپنے پیدا ہونے کے مقصد کو براہ راست انجام دے رہے ہیں. اللہ کی عبادت جو سب سے اعلیٰ راس العبادت ہے نماز، وہ بھی اجتماعیت کی شکل میں انجام دے رہے ہیں. تو نماز بذات خود مقصود ہے کہ بندہ اللہ سے جڑے. 5 وقت کی نماز جب بندہ پڑھتا ہے تو یہ اللہ سے مناجات کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے سے تعلق کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ رب العالمین سے، خالق سے جڑا ہوں. اور جماعت سے جڑتا ہے تو مخلوق سے جڑتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعد پوچھا کرتے تھے کہ فلاں نہیں آیا، کیا بیمار ہے؟ بیمار ہوتا تھا تو عیادت کے لیے جاتے. فلاں کو دیکھتے تھے پھٹا حال ہے تو لوگوں کو تلقین کرتے تھے کہ اس کی مدد کی جائے. ابھی آپ نے سنا مسجد تربیت گاہ تھی، مسجد فوجی کیمپ تھا، مسجد جو ہے وہ لوگوں کے لیے دین کے تعلیم کا حصہ تھا. اگلا پوائنٹ وہی میں بیان کرنا چاہتا ہوں. اجتماعیت کے اس ساتھ میں یہاں ہم کو دیکھیے، اجتماعیت
اللہ کے رسول. ہاں ایک چیز اور بھی جو اللہ کے حق کے بعد رسول کا حق, کہ رسول نے جیسے بتایا ہم کو ویسے ہی کام کرنا ہے. جماعت, مسجد کے آداب, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آتی ہے, سلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے دیکھا ہے. تو کوئی بھی مسلمان, وہ اختلاف ہو سکتا ہے لیکن یہی عقیدہ رکھتا ہے کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نماز ہے. اور نبی نے کون سی نماز پڑھی؟ جو اللہ نے بتائی. کیسے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان سے اتر کر 2 دن آپ کو پہلے اور آخری وقت میں نماز پڑھائی اور کہا کہ الوقت بین ہذین, کہ نماز کے وقت ان دونوں وقتوں کے درمیان ہے جو میں نے پڑھایا. یہ جماعت اور نماز کا وقت کتنا اہتمام کیا, معراج پر بلا کے یہ تحفہ دیا گیا. نماز کے کتنے فائدے ہیں, شاید میں بھول جاؤں بعد میں. آج کل فتنوں کی باڑھ آئی ہوئی ہے, فتنوں کی باڑھ, شبہات کے فتنے, شہوات کے فتنے. ہمارے نوجوانوں کو ٹی وی چینل سے, نصاب تعلیم سے جو ہے شکار کیا جا رہا ہے. قانون کے ذریعے سے کہیں پردے سے بے پردہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے خواتین کو. سب سے زیادہ اعتراض اسلام اور مسلمانوں میں مسلم عورتوں کے حقوق اور اسلامی گھرانے پر کیا جاتا ہے. طلاق, نکاح, تعدد ازدواج, پردہ, نقاب, ان چیزوں پر اعتراض کیا جاتا ہے. حالانکہ دنیا اسلام نے اور دنیا علم نے اتنا بھرپور جواب دیا ہے ان سارے متعلقہ امور کے بارے میں اعتراضات کا کہ کوئی جگہ نہیں ہے ان پر اعتراض کی. باقی لیکن لوگ ہے کہ مانتے ہی نہیں. میڈیا جو ہے لوگوں کو بہکاتا ہے, اور تو اور خود ہمارے گھر کی عورتیں احساس کمتری کا شکار ہیں, ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں. غیر مسلم عورتیں یورپ اور امریکہ کی مسلمان ہو رہی ہیں کہ اسلام سب سے بہترین جو ہم کو عزت دیتا ہے, اور یہاں ایسا ہو رہا ہے. ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو فتنے آ رہے ہیں, ان فتنوں سے بچنے کی جو شکلیں قرآن و حدیث نے بتائی ہے. ایک صحیح حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سبحان اللہ, اللہ پاک ہے. ہاں, ماذا انزل اللہ فی هذه اللیلہ من الخزائن وماذا انزل من الفتن, او کما قال, کہ اللہ پاک ہے, اللہ نے آج رات کتنے خزانے اتارے اور کتنے فتنے اتارے. کون ہے جو ان صواحب الحجرات, کمروں میں سونے والی عورتوں کو جگائے, یہ اپنی بیویوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں تاکہ وہ نماز پڑھیں اور ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اس سے استدلال کیا. میں صرف ایک جملے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا, ایک جملے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ نمازوں سے آدمی فتنے سے محفوظ رہتا ہے. شیخ فرما رہے تھے کہ مسجدیں پناہ گاہ ہیں. ہندوستانی قانون جو بھی ہو, ہندوستانی قانون کے اعتبار سے پناہ گاہ نہیں, دینی اعتبار سے پناہ گاہ ہیں. مسلمانوں کے روحانی مراکز ہیں. اسلام اور اسلام کی ساری روحانیت اسی مسجد سے ملتی ہے, اسی لیے اس کی اتنی اہمیت ہے, اتنی فضیلت ہے. چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو اس میں ہم کو یہ ملتا ہے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا. طریقہ کس کا اختیار کرنا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. نماز ویسے پڑھنی ہے جیسے آپ نے بتایا. مسجد کے آداب وہی لحاظ کرنا ہے جو نبی نے بتایا. پھر امام کی مطابقت کرنا ہے. جماعتی نظام کو کیسے اختیار کیا جائے ہم کو یہ تعلیم ملتی ہے. مسلمان ایک دوسرے سے صف بنا کر کھڑے ہوں تو جس طرح ظاہر میں صف بنایا ہے اسی طرح دل بھی ملا لے, ورنہ ہم منافقین کی طرح ہوں گے. یحتک تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ, کہ تم ان کو اکٹھا دیکھتے ہو لیکن ان کے دل جدا جدا ہیں. ایسی صفت منافقین کی ہے, مومنین کی نہیں ہے. یہ بنیادیں مرصوص ہوتے ہیں جیسے صف بناتے ہیں. کیسے صف بناتے ہیں؟ فرشتے بھی صف ایسے ہی بناتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ تم صفیں ویسی بناؤ جیسے فرشتے بناتے ہیں. تو فرشتے بھی صف میں مل کر کھڑے ہوتے ہیں, اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ ایک دوسرا سبق. تیسری بات جو تعلیم و تربیت سے متعلق ہے, مسجد ہمارے لیے تربیت گاہ ہے. اصحاب صفہ سے لے کر آج تک جتنے دینی مدارس بنتے ہیں, جتنے دینی مدارس ہیں, سب اسی کی شاخ ہیں, اور وہ مسجد نبوی میں قائم تھا. ہم اور آپ پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا بنائے ہوئی یونیورسٹی. وہاں اس طرح کی عالی شان لائٹ اور انتظامات نہیں تھے, کھجور کے پتے اور تنے تھے, لیکن وہاں کا نکلنے والا ایک ایک طالب علم اور فارغ جو ہے پوری دنیا میں روشنی پھیلانے والا, توحید پھیلانے والا, جہاں چلا جائے اللہ کی رحمت و نصرت کا ذریعہ بننے والا شاگرد تھا, فارغ تھا. لیکن آج ہمارے یہاں وہ بات نہیں ہے, وہ روحانیت اور وہ معنویت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر وہ تربیت کا وہ پہلو نہیں رہا. چنانچہ تربیت کے سلسلے میں عرض کروں کہ مسجد جو ہے وہ کیسے, اب دیکھیے کہ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کیجئے کہ بچوں کو اگر 7 سال کے ہو جائیں تو مسجد لے جاؤ. مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 او کما قال. 7 سال کے ہو تو مسجد لے جاؤ. واضربوہم علیہا, کیا ہے, اذا بلغوا 10, کہ وہم ابناء 10, کہ اور اگر وہ 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو مسجد نہ جانے پر مارو. میرے بزرگوں اور بھائیوں غور کیجئے
کہ 7 سال اور 10 سال کی عمر میں کیا بچہ مکلف ہو جاتا ہے؟ ہاں، یہیں کچھ لوگ بولتے سینے تمیز، سینے، علماء کرام ہے اس لیے بولتے ہوئے ذرا سا مجھ کو یہ وضاحت کرنا پڑ رہی ہے کہ کوئی اعتراض کرے گا، سینے تمیز اور سینے بلوغت میں فرق کرتے ہوئے کچھ لوگ فرضیت کے قائل ہیں، لیکن عموماً ہم کہتے ہیں کہ جب تک بالغ نہ ہو شریعت کا مکلف انسان نہیں ہوتا۔ تو 7 سال اور 10 سال میں یہ جو حکم دیا جا رہا ہے کیوں دیا جا رہا ہے؟ ایک بچہ 7 سال کی عمر میں مسجد میں آپ نے لایا، وہ وضو کرتے دیکھے گا، نماز میں شریک ہوگا، لوگوں کی نماز کا طریقہ دیکھے گا، امام صاحب کی قرأت سنے گا، جمعہ کے خطبے سنے گا، دروس سنے گا، دین سے متعلق کوئی ضروری ہدایت ہے تو امام صاحب کوئی عالم یا صاحب علم جو ہے وہاں بیان کرتا ہے، تو اس مسجد سے اس کو یہ جو چھوٹی چھوٹی ہدایات بظاہر ملے گی نا، یہ اس کی تربیت کرے گی۔ میرے بھائیوں، میں ایک بات یہاں رک کے کہنا چاہتا ہوں کہ آج یہ مسجد کی تربیت گاہیں، مدارس اور مکتب اس کو قطعی حقیر نہ سمجھیں۔ میں نے کئی جگہ ابھی بیان کیا کہ یہ علماء، مولوی، امام مسجد آپ کے بچے کو جو قرآن کی ابتدائی تعلیم دیتے ہیں، جو توحید سکھاتے ہیں نا، توحید، جو اس کو صحیح دین کی بنیادیں بتاتے ہیں، الہاد اور کفر کو روشناس کرا کے بچنے کی تلقین کرتے ہیں، جنت اور جہنم کا شعور دیتے ہیں، یہ بچے ان تعلیم دینے والوں کو اگر آپ لاکھوں اور کروڑوں کا معاوضہ دیں تو بھی مول نہیں ہوگا، لیکن ہم اس کی قیمت نہیں سمجھتے۔ ڈاکٹر بنانے کے لیے 50 لاکھ کا ڈونیشن دیں گے، لاکھوں فیس بھریں گے، انجینئر اور فلاں کے لیے فلاں بہت خرچ کریں گے، جس کی بنیاد پر بچہ 20 25 30 سال کمائے گا اور ہو سکتا ہے اس سے پہلے مر جائے، اس کی اتنی فکر ہے دنیا کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے اور اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس کے لیے ہم کو کوئی انتظام کرنے کا وہ نہیں ہے۔ ہمارے بچے کیا، بڑے بھی ایسے ہیں جو توحید اور دین کی بنیادی اسباق سے ناواقف ہیں۔ کتنی شدید ضرورت ہے مسجد کے اس سبق کی۔ مساجد کو اپنی درسگاہ اور تربیت گاہ بنائیے، علماء کرام کا انتظام کیجئے، انہیں بھرپور معاوضہ اور تنخواہ دیجئے کہ آپ کے بچوں کو جہنم سے، آگ سے بچانے کا انتظام کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ کے آج کے سماج اور معاشرے میں ہمارے بچے کے ہاتھ میں جو موبائل ہے، ہماری بچیوں کے ہاتھ میں جو موبائل ہے، ٹی وی ہے گھر گھر میں، اس چیز نے لوگوں کو الحاد اور بے دینی کی لپیٹ میں جو ہے بہا رکھا ہے۔ ہاں، آپ دیکھیے کوئی ہمارے مسلمانوں میں کوئی حدیثوں کا انکار کرنے والا پیدا ہوتا ہے، ہمارے درمیان سے نام کا مسلمان سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین، میں یہ علامتی نام لے رہا ہوں، ایسے اور بھی بہت سارے پیدا ہوتے ہیں۔ ہاں، ہمارے درمیان میں سے مرتد ہو رہے ہیں، کوئی قادیانی ہو رہا ہے، کوئی کسی فتنے کا شکار ہو رہا ہے۔ ہاں، کچھ لوگ، حکومت کے لوگ یا دوسرے لوگ ہمارے درمیان میں کچھ لوگوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ایک آدمی اپنا ایمان بیچ دیتا ہے، مسجد بیچ دیتا ہے، ضمیر بیچ دیتا ہے، نہ جانے کیا کیا سودے بازی کرتے ہیں قوم و ملت کے مفادات کے مقابلے میں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ ان کو فتنوں کا شکار بنایا جاتا ہے۔ مسجد کا، جنت اور جہنم اور ایمان کا اگر سبق ہم کو ملا ہوا ہوگا تو صحابہ کرام اور سلف کا واقعات ہم پڑھتے ہیں تو یہ قصے کہانی نہیں ہے کہ مخالفین کہتے تھے کہ کافر بن جا، تو آدھی سلطنت دے دوں گا۔ روم کے بادشاہ نے حضرت عبداللہ بن حذافہ سے کہا تھا، کہا آدھی سلطنت؟ پوری سلطنت بھی دے گا، تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ایک بال برابر بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں۔ ان کے ایمان کو کوئی خریدنے والا نہیں تھا۔ اور آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے مسلم شریف میں کہ آدمی صبح کو مسلمان ہوگا، شام میں کافر، شام کو مسلمان ہوگا، صبح کافر، یبیع الرجل دینہ بعرض من الدنیا، آدمی اپنے دین کو دنیا کے معمولی قیمت کے بدلے بیچے گا۔ یہ معمولی قیمت کے بدلے بیچنے سے، فتنے سے ہم کو بچانا ہے تو ہمیں اپنی نسلوں کو مسجد کے سبق سے جوڑنا ہوگا۔ یہاں میں ایک بات اور معذرت کے ساتھ کہوں، کسی کوئی برا نہ سمجھے، لوگ سمجھتے ہیں لیکن میں اسے اختلافی مسئلہ نہیں سمجھتا کہ مردوں بچوں کی تربیت گاہ کے ساتھ یہ خواتین کا بھی ایمان کا مرکز تھا۔ مفتی صاحب وغیرہ موجود ہیں، میں معذرت اور میں عرض کرنا چاہوں گا کہ میرے علم کے مطابق اس کی ممانعت کہیں نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کا ایک قول ہے ان کا اندیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ جیسے اگر وقت ہوتا تو میں اس وقت کم سے کم 20-25 حدیث سنا سکتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ ہم فجر کی نماز میں نکلتی تھی، عورتیں چادروں میں لپٹی ہوئی، غلط کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھی۔ اللہ کے رسول نے بتایا کہ اگر امام سے غلطی ہو جائے تو وہ مسجد میں جو ہے وہ سبحان اللہ کہے گا، تسبیح کہے گا، اور عورت جو ہے وہ تالی بجائے گی، اپنے پیر پر ہاتھ بجائے گی، مارے گی۔ اب عورتیں اگر مسجد میں رہیں گی تبھی تو یہ کرے گی نا۔
عورتوں کی صف کون سی افضل ہے کون سی افضل نہیں ہے، مردوں کی صف کون سی افضل ہے کون سی نہیں ہے. ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد جانے سے نہ روکو. مسند احمد کی روایت میں یہ بھی ہے کہ ان کی گھر کی نماز زیادہ بہتر ہے. بالکل صحیح بات ہے، ان کے گھر میں پڑھنے والی نماز زیادہ بہتر ہے، لیکن مسجدوں سے ان کا دروازہ بند نہ کیا جائے. ہمارے یہاں مشہور ہے کہ حضرت عمر عورتوں کو منع کیا. بخاری میں روایت ہے کہ ان کی بیوی ایک مرتبہ مسجد سے لوٹی، ان کے بیٹے نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کہ آپ کے شوہر جو ہیں عبداللہ حضرت عمر تم کو معلوم ہے ناپسند کرتے ہیں، تو پھر آپ کیوں مسجد جاتی ہیں؟ تو کہا اگر ناپسند کرتے ہیں تو عمر فاروق مجھے منع کیوں نہیں کرتے؟ کہا منع نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ کے رسول نے منع کیا کہ تم منع نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کہا حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کی قسم جب تک وہ منع نہیں کریں گے میں مسجد جاتی رہوں گی، اور جاتی رہی. حضرت عمر کے زمانے میں بھی خواتین جاتی رہی، عثمان غنی، حضرت علی، اور ایسی روایتیں بھی کہ حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ بھی اپنی والدہ کو عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کی مسجد میں تراویح پڑھانے لے جاتے تھے. آج ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فتنے کا دور ہے، تھیٹر میں جا سکتی ہیں، کالج میں جا سکتی ہیں جہاں مرتد بھی ہو رہی ہیں، پینگے پڑھا رہی ہیں غیر مسلموں سے. کوئی ایک صاحب یہ فتویٰ نہیں دیتے کہ وہاں جانے سے روک دیا جائے. دین ایمان زیادہ قیمتی ہے یا مسلک؟ وہ اگر وہاں ایمان کی دولت سے محروم ہو رہی ہیں تو اس پر کوئی روک لگانی چاہیے کہ نہیں؟ اس کا انتظام، میں یہ نہیں کہتا کالج اور تعلیم سے بند کر دیا جائے، اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ عورتوں کے لیے مسجد کا دروازہ کھولا جائے. گناہ کے مقامات پہ جا رہی ہیں، سب کچھ کر رہی ہیں، مسجد میں کیسے فتنہ؟ حضرت عمر کے زمانے میں ایک عورت کے ساتھ معاملہ بھی ہوا ایسا راستے میں، لیکن آپ نے منع نہیں کیا. صحیح ابو داؤد کی روایت ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. مسلم شریف کی حدیث اٹھائیے، آپ دیکھیے کہ بعض صحابیات کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو جمعہ کے دن خطبہ جمعہ میں سورہ قاف پڑھتے تھے، آپ کے منہ سے منبر پر پڑھ کر جو آپ تلاوت فرماتے تھے، آپ کے منہ سے سن کر ہم کو سورہ قاف یاد ہو گئی. تو میرے بھائیو، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، واللہ مقصود یہ نہیں ہے کہ کسی اختلافی مسئلہ اور اجتہادی مسئلے میں فرق ہے، یہ اختلافی نہیں ہے. تو عورتیں خواتین اگر مسجد سے جڑتی ہیں، جمعہ کے خطبے سنتی ہیں، تقریریں دروس سنتی ہیں، تو اس سے ان کا دین ایمان مضبوط ہوگا. اور یہ جو جدید دور میں موبائل، ٹی وی چینل، کالج اور دوسرے مقامات سے الحاد و بیدینی کی لپیٹ ان کو اپنے شبہات کے جال میں پھانس رہی ہیں اور وہ دین سے دور ہوتی جا رہی ہیں، اخلاق و کردار بگڑ رہا ہے، عقیدے خراب ہو رہے ہیں، اس کی حفاظت اس طریقے سے ہو سکتی ہے اگر ہم نے ان کو مسجد کے ساتھ جوڑ دیا. اس کے علاوہ بھی اور بھی کچھ چیزیں ہیں مسجد کے کہ آپ جو ہے مسجد میں آتے ہیں تو آپ کو پاکی اور صفائی کا جو ہے درس ملتا ہے. آپ کا کپڑا پاک ہونا چاہیے، آپ کا بدن پاک ہونا چاہیے، طہارت صغریٰ طہارت کبریٰ یعنی وضو اور غسل کیا ہوا ہو، اور پھر اس کے بعد آپ مسجد میں آ رہے ہیں، مسجد کو صاف ستھرا ہونا چاہیے. اس سے ہم کو پاکی اور صفائی کی تعلیم ملتی ہے جو جدید دور میں جس کی بڑی اہمیت بیان کی جاتی ہے. دنیا نے جو کچھ یہ چیزیں اچھائیاں سیکھی ہیں یہ مسلمانوں سے سیکھی ہیں. اور میرے بھائیوں، یہی میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے ختم کرنا چاہتا ہوں. کافی کچھ باتیں ہوئی ہیں کہ مسجد کو جو ہم نے تعمیر کیا ہے، اللہ رب العالمین اسے قبول فرمائے، لیکن اس مسجد کی تعمیر اجر و ثواب کا باعث اور حقیقی طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا معنی اور مفہوم یہ ہوگا کہ ہم اس مسجد کو اس کا حقیقی روپ دیں، جو اس کا مقصود ہے. اس میں اسے توحید کا مرکز بنائیں، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی تعلیم کی درسگاہ بنائیں، اسے اسلامی تربیت کا گہوارہ بنائیں، اس کے اندر اسلامی تعلیم اور اخلاق اور ایک دوسرے کے تعاون، ایک دوسرے سے اتحاد، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جو سبق مسجدوں نے ہم کو دیا ہے، اور قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ ہمارے اسلاف نے اپنے عمل کے ساتھ وہ ساری چیزیں اگر ہم نے اختیار کر لی، اسی کے ساتھ ساتھ جو کچھ علماء نے توجہ دلائی کہ مسجد جو ہے ہم کروڑوں اور لاکھوں کے خرچے سے بناتے ہیں، لیکن امام اور مؤذن کی تنخواہ یا ان ضروریات کی بات آتی ہے تو مسجد کلاش ہوتی ہے. ہاں، اس کے آمدنی کے ذرائع بڑے محدود ہو جاتے ہیں. یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے، افسوسناک بات ہے. مجھے ایک مسلمان صحافی کا جملہ یاد آ رہا ہے کہ ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چرچ کا پادری اور ایک مندر کا جو ہے پنڈت جو ہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ کمپنی کی کار میں جو ہے سفر کرتا ہے، اور ایک مسلمان عالم جو ہے، امام جو ہے، وہ چندے کا کشکول لے کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھرتا ہے. انتہائی شرمناک بات ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جو ہے دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مسجد
کو جو ہم نے تعمیر کیا ہے، اللہ توفیق دے کہ اس کے روحانی اور معنوی اعتبار سے بھی اس کو آباد کرنے والے ہم بن جائیں۔ اس مسجد کی تعمیر میں جن لوگوں نے بھی حصہ لیا، کسی بھی قسم کا تعاون کیا، پروردگار اسے قبول فرمائے، اسے ان کی نجات کا اور ذریعہ بنائیں، صدقہ جاریہ بنائیں، ہمیں اور آپ کو بھی اس اجر کا حقدار بنائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اس اجتماع کو قبول فرمائے، ہمیں اخلاص عطا فرمائے۔ میں ایک پوری آیت اور اس سے متعلق کچھ تفصیل بیان کرنا چاہتا تھا سورہ توبہ کی، وہ موقع نہیں رہا، صرف اشارہ کر دوں، آپ لوگ اس کو دیکھیے۔ اللہ رب العالمین نے مسجد ضرار کا ذکر کیا ہے منافقین کی، کہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ۔ ہاں، یہ پوری آیت دیکھیے اور اس کی تفسیر دیکھیے کہ جن لوگوں نے مسجد ضرار بنائی ہے، اور مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کر، ایک جملہ ضرار جس سے نقصان پہنچانا مسلمانوں کو اور اسلام کو مقصود تھا۔ منافقین نے ایک مسجد بنائی تھی ہیلے بہانے کے لیے، اپنا مرکز بنانے کے لیے، اور مسلمانوں میں تفریق، اگر نیت خراب ہے، مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرنا مقصود ہے، تو وہ مسجد نہیں، مسجد ضرار ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے لیے کمین گاہ بنانے کے لیے، جنہوں نے مخالفت کی تھی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر کیا۔ اس سے عبد الرحمن بن ناصر السعدی وغیرہ نے جو مسائل نکالے اس کے پیش کرنے کا موقع نہیں ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی مسجد مسلمانوں میں تفریق پیدا کر رہی ہے تو مسجد بنانا برا کام ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، مسلمانوں میں تفریق کتنی بڑی برائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسجد مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے ہونا چاہیے۔ ابھی لوگوں نے کہا کہ یہ امن کی جگہ ہے، یہ محبت کی جگہ ہے، ایک دوسروں کو جوڑتی ہے، تعاون کرنے کا جذبہ دیتی ہے، تو جوڑنے والی ہو، اور اللہ کے رسول کے دین کی مدد کرنے کا مقام ہے، دشمنوں کا مقام نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے کہا کہ لا تقم فیہ ابدا۔ اللہ کے رسول جب جنگ تبوک کے لیے نکل رہے تھے تو منافقین نے آگے کہا ہم نے مسجد بنائی ہے، آپ افتتاح کر دیں چل کے۔ کہا میں واپس ہی میں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے لوٹنے لگے تو یہ وعدہ پورا کرنا تھا آپ کو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل کی اور کہا لا تقم فیہ ابدا، آپ اس میں کبھی قیام نہ کریں، مطلب کبھی نماز نہ پڑھیں۔ یہاں میں سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں کوئی کھوٹ، کوئی کمی ہوتی؟ لیکن آپ کو وہاں نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا، کیوں؟ پتہ چلا کہ صحیح کام بھی غلط جگہ نہیں کیا جا سکتا، کرنا چاہیے صحیح کام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سب سے بہترین نماز ہوتی، لیکن آپ کو منافقین کی بنائی مسجد میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا۔ مطلب ایسا کام نیکی والا بھی ہمیں نہیں کرنا چاہیے جس سے باطل کی تائید ہو۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا۔ آپ نے صرف یہ کہ نماز نہیں پڑھی اتنا ہی نہیں کیا، صحابہ کو بھیج کے اس مسجد کو جلا دیا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ مسجد جو پہلے دن سے تقوی کی بنیاد پر تعمیر کی گئی ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھیں۔ مسجد قباء یا مسجد نبوی دونوں کو مفسرین کہتے ہیں۔ ہاں، اب اس سے معلوم ہوا کہ وہ مسجد زیادہ لائق ہے جو تقوی اور اخلاص کی بنیاد پہ ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ مسجد بھی تقوی اور اخلاص کی بنیاد پر قائم ہو اور اس کو اللہ تعالیٰ تقوی اور اخلاص کی بنیاد پر اس کی برکتیں نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔